کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا اس قبر میں، کوئی حالات پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، تنے تنہا اکیلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر دو طرح کی ہے، یا تو وہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، پھر یا وہ قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اب آپ تصور کیجیے گا کہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قبر ہے تو وہ کس کی ہوگی، اور جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے تو وہ قبر کس کی ہوگی؟ اب تھوڑا سوچیے گا تو پورا معلوم ہو جائے گا، لیکن سوچنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا، تنہائی میں اکیلے میں سوچیے گا کہ یہ قبر کس کے لیے جنت کا باغیچہ ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہزادار لے کے چلے، سنی کی رات اندھیری چراغ لے کے چلے۔ قبر میں روشنی ہے، قبر جنت کا باغیچہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، قبر سکون کی جگہ ہے۔ قبر تو ایسی بھی ہے کہ جب کوئی مرنے والا وہاں جائے، امتحان میں کامیاب ہو جائے تو فرشتے باضابطہ کہتے ہیں نم نم کنومتی مزدور، اے آنے والے مسافر سو جاؤ، سو جاؤ، قیامت تک سو جاؤ، اور ایسے سو جیسے ایک دلہن سوتی ہے۔ دلہن جب گھر میں آتی ہے تو اس کو کوئی جگا نہیں سکتا، کوئی اسے کام کے لیے نہیں کہتا، کوئی اسے زحمت نہیں دیتا، کوئی اسے پریشان نہیں کرتا، بلکہ اسے آرام سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ابھی نئی نئی دلہن ہے، اسے آرام کرنے دو، سونے دو، چین و سکون کی زندگی اور سانس لینے دو، سونے دو اسے۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومتی مزدور، اے آنے والے تم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے آئے ہو، اس حال میں آئے ہو کہ تم سے اللہ راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے، رضا دونوں طرف سے ہے۔ اس طرح تم نے زندگی گزاری ہے کہ تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحہ کو اللہ نے پسند کیا، زندگی کے ایک ایک آن کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ایسی زندگی تم نے گزاری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے خوش ہیں، ایسی زندگی گزاری ہے کہ فرشتے خوش ہیں، تم نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائی ہے، لہذا پروردگار عالم نے تمہاری قبر کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب تم دنیا سے یہاں آئے ہو تو یہاں کوئی کام نہیں کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہوگا، روزہ نہیں رکھنا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دینا ہوگا، حج نہیں کرنا ہوگا، نیکیاں تجھے اب کچھ نہیں کرنی ہے، تجھے تسبیح نہیں پڑھنی ہے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرنی ہے، تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، بس آرام اور چین سے سو جاؤ کہ اللہ نے جو اس زندگی کو خوبصورت بنائی ہے اس کے بدلے میں اللہ نے اس قبر کو تمہارے لیے خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ قبر کی خوبصورتی اور قبر کا آرام ایک سچے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانوں کے لیے ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا دوستو، پوری توجہ آپ کیجیے، سوچیے کہ قبر میں ہم کو جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر کا مرحلہ کوئی آسان نہیں ہے۔ قبر کی منزل بہت ہی خطر، بہت ہی خطرناک۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے،
حدیث پاک ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری قبر اچھی ہوگی، اس سے پہلے سوچیے کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ مسلمان ہیں تو ہمارا عمل اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ صرف نام کا مسلمان ہو اس کے لیے قبر اچھی ہو جائے ایسا نہیں ہے، عمل خوبصورت ہونی چاہیے، کردار بہتر ہونا چاہیے، عمل اچھا ہے قبر اچھی ہوگی۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں، بہت تکلیف سنی ہے آپ نے، سنا ہوگا، بیچارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے رک جاؤ، یہ دیکھو یہ دو قبر ہے، اس دو قبر پہ عذاب ہو رہا، عذاب آقا نے اس کا علاج کیا، فرمایا جاؤ اور بیل کی ٹہنی لکڑی لے آؤ، ہری ٹہنی لے آؤ، قاضی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے، بیل کی ٹہنی لائے اور دونوں قبر پر رکھ دیا، دونوں قبر پہ رکھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ جو ہری ٹہنی تم نے قبر پہ رکھی ہے، اس ہری ٹہنی کے رکھنے کی برکت سے اللہ نے ان دونوں قبر والوں پر عذاب کو تخفیف فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ ہری ٹہنی کو رکھ دیا، عذاب میں تخفیف ہو گئی، ہلکا پن ہوا۔ جب راستے میں چلے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا آقا یہ تو پتہ چلا اور آپ نے جو کہا آمنا صدقنا، ہمارے آقا جیسے اوپر دیکھ رہے ہیں ویسے ہی زمین کے اندر کی بات کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قبر میں کیا ہو رہا ہے، کیسی حالت ہے، مردے کی کیا پوزیشن ہے، آقا جانتے ہیں۔ عرض کی آقا آپ نے جو کہا آمنا صدقنا، عذاب ہو رہا تھا، ہمیں یقین ہے، اور ٹہنی لگوایا آپ نے، یہ علاج کیا آپ نے، اس پر بھی یقین ہے، لیکن یا رسول اللہ عذاب ہو کیوں رہا، یہ دونوں دلے کا لیکن عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ سنیے اور عمل کیجیے۔ محفل میں آج بیٹھ کر کے ہم لوگ کہ حرم میں اسرائیل صاحب قبر میں ہے کیا پوزیشن ہے، ذرا اس کو پوچھنا۔ محفل میں بیٹھ کے ہم لوگ ہنسی مذاق گفتگو تقریر ہو رہی ہے، بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، عبرت حاصل کرنا چاہیے کسی کی موت سے، اور محفل میں بیٹھ کر کبھی ہنسی مذاق نہیں کرنا۔ ہم ناراض نہیں ہوں گے، لیکن میرا ایمان ہے کہ جس نبی کی محفل ہے وہ نبی آپ سے ناراض ہوگا، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے محفل میں۔ اسرائیل صاحب کی پوزیشن میں ہے، اس کو سوچیے، آپ سمجھیے، اکیلے قبر میں وہاں ہیں، ہم تو چند لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، لیکن ان کا کیا عالم ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی وہ رب جانتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا کیا؟ یہ تو نیک آدمی ہے، ان کو عذاب کیسے کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوچئے قبر کس کی اچھی ہوگی، اس واقعے سے، اس حدیث پاک سے آپ اپنے ذہن میں بیٹھا ہی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک قبر وہ ہے جس میں جو آدمی لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، وہ زندگی میں پیشاب جب کرتا تھا تو اس پیشاب کے جو قطرات اور پیشاب کے جو چھٹے ہوتے ہیں اس چھٹے سے نہیں بچتا تھا،
پیشاب کا چھینٹا اڑتا تھا اور غیر متعارف ہوتا تھا، جس کی وجہ سے پیشاب کا چھینٹا اس کے بدن پہ پڑتا تھا اور وہ خیال نہیں رکھتا تھا، تو اس پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے اگرچہ یہ نیک ہے، اللہ نے اس کے اوپر عذاب کو ڈالا۔ دوستو ذرا سوچیے، نیک ہے، ایک وقت نماز نہیں چھوڑا ہے، نیک ہے، کبھی کوئی حرام وہ دنیا جہاں نہیں کیا، کیا قصور ہے؟ پیشاب کا چھینٹا جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حدیث پاک میں میرے آقا کا فرمان پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچ رہا ہے، اس لیے اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو گیا۔ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے والا وہ قبر کے عذاب سے نہ بچ سکا، تو آپ سوچئے کیا نماز کو چھوڑنے والا عذاب سے بچ جائے گا؟ کیا جھوٹ بولنے والا عذاب سے بچ جائے گا؟ کیا غیبت و چغلخوری کرنے والا عذاب سے بچ جائے گا؟ کیا غلط کام کرنے والا عذاب سے بچ جائے گا؟ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، مچھر کاٹتا ہے مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں، کھٹمل کاٹتا ہے تو چارپائی دوائی کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک معمولی مچھر سے ہم بچ نہیں سکتے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک معمولی کھٹمل کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، بتائیے وہ قبر جو بچھو اور اژدہا کا بسیرا ہے، موذی جانوروں کا بسیرا ہے، ہم وہاں اس اژدہا سے کیسے بچ پائیں گے؟ اس کی تکلیف کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اس کی پریشانی کو ہم کیسے جھیل پائیں گے؟ اس لیے مسلمانوں اگر چاہتے ہیں کہ یہاں کھٹمل سے بچ جائے تو ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں، وہاں کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے اور اللہ کے خوف میں زندگی گزاریں اور تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ خوبصورت ہے، ہوگی خوبصورت قبر ہوگی، شرط یہ ہے کہ خوبصورت عمل ہو۔ دنیا کے رنگینیوں میں ہم پھنسے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب بہاریں ہیں، یہاں سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، تھوڑے دن مختصر زندگی گزارنے کے بعد پھر سب سے پہلی منزل قبر ہے، اس کے بعد میدان محشر ہے، پھر اس کے بعد یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے۔ تو سب کی منزل کو بہتر بنانے کے لیے بہتر عمل کی ضرورت ہے، بہتر کردار کی ضرورت ہے۔ اچھے اور بہتر اور خوبصورت عمل اگر کرتے ہیں زندگی میں، آپ کوشش کرتے ہیں، جیسے بڑا بننے کے لیے آدمی وہ محنت کرتا ہے، ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونے کے لیے آپ کو اچھے عمل میں محنت کرنی ہوگی، اچھے کردار کی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کس عمل سے خوش ہو جائے گا، کس فعل سے خوش ہو جائے گا، کس شغل سے خوش ہوگا، اللہ تعالی ہمارے کس کام سے خوش ہوگا، ہم اس کام کو کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز سے خوش ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے سے خوش ہوتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ صدقہ و خیرات سے رب کائنات خوش ہوتا ہے تو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس لیے یہ سب کام کرتے ہیں کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ جھوٹ بولنے کی ہم عادت رکھتے ہیں لیکن جھوٹ سے بچ رہے ہیں، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ جھوٹ نہ بولنا اللہ کو پسند ہے تو ہم جھوٹ سے بچتے ہیں۔ غیبت کرنا یہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے، ہم غیبت سے بچتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ ہم حرام کاری سے بچتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ ان تمام کاموں سے بچتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے کردار سے، ہمارے افعال سے، ہمارے اشعار سے خوش ہوگا اور وہی رب کائنات ہماری قبر کو بھی جنت نما بنائے گا، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس عمل خوبصورت کی وجہ سے جنت میں بہترین جگہ عطا فرمائے گا۔
اللہ ماشاء کسی کے اللہ انتقال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کو بھی مرنا ہے، ہمارا بھی جہارم ہوگا، سب سے بہترین عمل کریں گے حضرات تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ موت کسی کی خوبصورت ہوتی ہے، موت کسی کی بھیانک ہوتی ہے، اسی طرح قبر کسی کی خوبصورت ہوتی ہے، کسی کی قبر بھیانک ہوتی ہے۔ قبر کو کوئی نہیں دیکھنے جاتا ہے اندر میں کیا ہے نہیں ہے، ہم لوگ بہت چکن کر کے بالکل صاف ستھرا کر کے ہم مردے کو لے جاتے ہیں، چاہے وہ موزہ نمازی ہو چاہے نہیں ہو، سب کے لیے بہترین خوبصورت کفن کا انتظام کرتے ہیں، بہترین خوبصورت قبر کا انتظام کرتے ہیں، بہترین خوبصورت بہت ہی عمدہ خوشبو کا استعمال کر کے اور مردے کو خوشبو کے مضبوط کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مردہ اگر ایمان کے ساتھ گیا تو فائدہ ہے، اگر معذاللہ ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے جتنی قرآن خوانی کر لیا جائے، چاہے جتنا فاتحہ، چاہے جتنے جو کچھ کر لیا جائے، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ ایمان پر مرنا شرط ہے تو رب کی طرف اس کے اوپر کرم ہوگا، اور لوگ اس کے لیے اصالِ ثواب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اصالِ ثواب کا اس مردے کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ایک مردہ کھڑا ہوگا اور پھر دیکھے گا کہ بہت سارے اچھے اعمال ہیں، مومن ہوگا اچھے اعمال ہیں، لیکن وہ عمل کیا نہیں تھا، عرض کرے گا مولا یہ خوبصورت عمل، یہ بہترین عمل، یہ اچھے اعمال ہم نے تو نہیں کیا تھا، یہ اعمال ہمارے حصے میں کیسے؟ رب کائنات ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تم انتقال کر گئے، تیرے انتقال کے بعد تمہاری اولاد نے، تمہارے چاہنے ماننے والوں نے، تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے لیے اصالِ ثواب کیا تھا، فاتحہ خوانی، درود خوانی، بچوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، فقیروں کو کپڑا پہنانا، صدقہ و خیرات تمہارے نام سے کیا تھا، تو وہ نیک اچھے اعمال جو اس کا ثواب ہے وہی ثواب یہ دیکھ رہے ہو، یہ عمل ہے، اسی عمل کی برکت سے تمہیں جنت میں پہنچایا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کریں گے یا ہم کریں گے فائدہ اس وقت ہوگا جب وہ ایمان پر خاتمہ ان کا ہوا، ایمان پر مرنے کے بعد۔ ایمان پر کیسے مریں گے، کیسے ایمان پر انتقال ہوگا، اس کے لیے مومن بن کے ہمیشہ رہنا، مومن بن کے رہنا۔ موت خوبصورت ہوگی، اچھی ہوگی۔ ہمارے یہاں میرے محلے میں ابھی 10-15 روز ہوا ایک موت